الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول کریم وأما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، عمل کو تمام بھائی اور بہنوں تک فائدہ پہنچانے کی نیت سے خوب پھیلانے کی ہدایت بری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، پابندی سے پانچوں نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اول وقتوں میں پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائے، اور صدقہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ہر ایک کو تو مصیبت میں پھنسے بھائی اور بہنوں کی حسب توفیق مدد کرنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ دین کی جانکاری ایک دوسرے تک پہنچانے کی گزارش کرتا ہوں کہ جو چیز عمل مجھے پسند ہے وہ تمام جہاں میں رہنے والے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کی بہترین مدد فرمائے، آمین۔ حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل علاج روحانی بآیت قرآن پر آپ سب کا تہہ دل سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، ہمارے چینل پر آج کا موضوع ہے آسمانی و زمین کی آفتوں سے، حادثوں سے بچے رہنے کا طریقے کا ایک بے مثال نوری عمل۔ حضرات، حادثات سے بچنے کا جو یہ عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کے بارے میں حضرت طلعت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا؟ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرے شخص نے بھی یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی، آپ نے فرمایا نہیں جلا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگ کے شرارے بہت بلند ہیں، آگ اتنی تیز ہے کہ اس سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ پھر ایک اور آدمی نے آ کر کہا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگ کے شرارے اتنے تیز تھے کہ آپ کا مکان بچنا مشکل تھا، لیکن آپ کے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرمایا مجھے معلوم تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ بار بار جو آدمی آ رہا آپ کو بتا رہا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں نہیں جلا، نہیں جلا، نہیں جلا۔ اس میں فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ وہ دعا میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب اس عمل کو کرنے کا طریقہ سارے عملیات کی طرح ہی کہ کوئی بھی عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے ہمیں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا اول اور 3 مرتبہ درود ابراہیم آخر میں پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو تعداد مقرر ہے عمل کی وہ عمل کرنا ہے۔ تو میں عمل سنانے سے پہلے آپ کو اس کی ترتیب بیان کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں نے آپ کو عمل پڑھ کر ترتیب سے سنایا ہے۔ اب عمل پورا ہوا۔ اس عمل کو ہمیں کب کرنا ہے؟ جب بھی آپ مصیبت میں ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ لیکن صبح جو ہی آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنے لیے، اپنے جان و مال کے لیے، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر اپنے کاموں کے لیے
بے فکر ہو کر نکل جائیں۔ انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔